ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سیاستہ میں بار بار حدیث آئی ہے، فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ گارنٹی ہے سرکار کی طرف سے. کب تک؟ حتی یقاتل المسلمون الیہود، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے جنگ ہوگی. فیقتلہم المسلمون، فرمایا مسلمان قتل کریں گے ان کو. حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہ ڈرپوک پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے. یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی. یہ آخری نبی ہیں، ان کی آنکھیں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں، جو ظاہر بیٹھے ہوں انہیں کیسے نہ دیکھیں، اور جو غیروں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیکھیں. حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، کچھ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، کچھ درختوں کے پیچھے. تو پتہ چلا کہ اکثر وہ جنگ پہاڑی علاقے میں ہوگی اور جنگلوں میں ہوگی، فائنل جو جنگ ہے. تو سرکار فرماتے ہیں پھر چھپ کے کہاں جائیں گے؟ کیا درختوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا پتھر میری گواہی نہیں دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے تو پتھر بولے گا، اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا. کیا کہے گا؟ یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. پتھر لبرل نہیں بنیں گے، درخت لبرل نہیں بنیں گے. جو آج کچھ بندے بن گئے ہیں مسلمانوں میں سے، پتھر وفادار رہیں گے اور درخت بھی وفادار رہیں گے. اور وہ کہیں گے یہ چھپا ہوا، یہ تو یہ سمجھ کے چھپا ہوا ہے کہ درخت کو کیا پتا ہے اور پتھر کو کیا پتا ہے. مگر ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. یہاں تو موجیں سمندروں کی معاون بن جاتی ہیں، یہاں تو شیر بھی سرکار کے غلاموں کے سامنے سر جھکا کے اوپر بٹھا لیتے ہیں. پتھر اور درخت خود بولیں گے میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس سے آ کے معانقہ کرو، جب پھی ڈالو، نہیں، فقتلہ، اسے قتل کرو. تو یہ سرکار ہمیں دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین، جو سینکڑوں کتابوں میں حدیث ہے سند صحیح کے ساتھ مختلف راویوں سے، کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جب میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، یہ جامد ہیں، یہ بے جان ہیں، تم انہیں بھی سنی بنا رہے ہو. اس پر میری یہ دلیل ہے کہ پتھر اگر مومن صحیح العقیدہ سنی نہ ہو تو اسے پتا کیسے چلے کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے. آج بول نہیں سکتے مگر وقت آیا تو بولیں گے، لیکن جو بول نہ رہا ہو اس کے سنی اور مومن ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. فرما الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، جو آج اس قبضہ مقبوضہ علاقے میں زیادہ لگایا جا رہا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، فإنہ من شجر الیہود، فرما وہ یہودیوں کا درخت ہے، تو وہ نہیں بولے گا، وہ شجر یہود. تو یہ ہماری دلیل ہے کہ کچھ درخت سنی ہوتے ہیں، کچھ یہودی ہوتے ہیں. من شجر الیہود، یعنی یہ فرقہ واریت نہیں، یہ حق ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا نظریہ بھی بیان کیا، اور جنہیں دھتکارا کہا یہ شجر یہود ہے، کیوں وفاداری نہیں کرے گا اس وقت جب اس کے پیچھے یہودی چھپے گا، یہ نہیں بتائے گا. اور اس کے علاوہ لاکھوں درخت اور پتھر وہ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے. جغرافیائی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، جانوروں کے لحاظ سے نشانیاں بتائی ہیں، درختوں کے لحاظ سے، کنویں جو ہیں اور جھیلیں ان کے لحاظ سے، اور وہ ہر چیز صداقت دے رہی ہے. اور مومن یہ نام نہاد باز جو ہیں وہ پھسلتے جا رہے ہیں.